بلال حبشی، اللہ اکبر، غلام ہیں، غریب ہیں، قرآن سے تعلق جڑا، زبان سے اللہ اللہ نکلنے لگا، قرآن کو پڑھنے والے بنے، اس پر عمل کرنے والے بنے، تھے کیا غلام؟ غلام ہی رہے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کہیں کیا ملا ہو حضرت بلال کو؟ ایمان کی دولت؟ اسی غریبی میں چلے گئے؟ نہیں، بلال کو اس قرآن نے جو دیا ہے وہ کسی اور کو نہیں دیا۔ غلام ہے اس دنیا میں، حضور کا اونٹ، حضور کی سواری لے کر آگے آگے چلنے والے۔ جب سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام واقعہ پیش آیا معراج کا، حضور کو جب لے کے گئے جنت کی سیر کرانے، تو حضور نے سوچا امام الانبیاء میں، سارے انبیاء کا امام میں، آخری نبی میں، مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے، پیغمبر گزرے، سب کا امام میں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، سب سے آگے میں، رحمت للعالمین سراپا میں۔ اے جبریل یہ تو بتا، جنت میں مجھ سے آگے چلنے کی قدموں کی آہٹ کس کی ہے؟ وہ بلال کی۔ وہ قدموں میں چلنے کی آہٹ بلال کی تھی، اللہ نے جنت میں بھی حضور کے آگے اسے چلایا اس قرآن کی برکت سے۔ ان اللہ یرفع، اللہ جل شانہ اس قرآن کی برکت سے ایسی بلندیاں دیتے ہیں جو ہماری سوچ میں نہیں آ سکتی۔ خدا را قرآن سے تعلق کمزور نہ کریں۔ آپ ہسٹریاں پڑھ لیتے ہیں، مولوی صاحب آپ نے ہٹلر کی کہانی پڑھی، چنگیز خان نے کیا کیا، فلانا کیا ہوا، وہ کس طرح فتح ہوا۔ ہمارے نوجوان بچوں کو زبانی یاد ہے، اردو، انگلش، ہر چیز یاد ہے۔ اگر نہیں سیکھا، نہیں پڑھنے کی جستجو پیدا کی یا ہم نے کروائی، تو وہ یہ قرآن ہے۔ خدا را ہماری ناکامیوں کا سبب یہ قرآن بن رہا ہے جو ہم نے بھلا دیا۔ اس قرآن کو تھام لے تاکہ اللہ جل شانہ ہمیں تھام کر وہی فتوحات، وہی عزتیں، وہی نصرتیں، وہی رحمتوں میں سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ مجھے، آپ کو، ہماری اولادوں کو قرآن پڑھنے والا، قرآن سمجھنے والا، قرآن پر عمل کرنے